بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات کی تیاری کے سلسلہ میں 5واں پیپر عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن قصص النبیین، آج اس کا 15واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے لیکچر کی طرف۔ بہذہ قصۃ یونس، اور یہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ بعثہ اللہ الی اہل قریۃ نینوا، بعثہ یبعث، بعثہ بھیجا، ہو آپ کو، اللہ نے، اللہ اس کے اندر فاعل ہے، وہ ضمیر مفعول ہے اور بعثہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا اہل قریہ، بستی والے، کون سی بستی؟ نینوا کی طرف بھیجا۔ فدعاہم الی اللہ، تو انہوں نے ان کو دعوت دی، بلایا اللہ کی طرف، یعنی توحید کی طرف بلایا، وحدت کی طرف بلایا حضرت یونس علیہ السلام نے۔ فابوا، تو انہوں نے علیہ اس کا انکار کر دیا، یعنی آپ کی دعوت پر انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کر دیا بلکہ وتمادوا فی کفرہم، اپنے کفر میں اور بڑھ گئے، دشمنی کے اندر آ کر، اور نبیوں کی جب بات سنتے ہیں تو غصے میں آ جاتے لوگ، تو اپنے کفر میں اور بڑھ گئے۔ تو فخرج من بین اظہرہم مغاضبا لہم، حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے ان کے درمیان سے، من بین اظہرہم، ان کے درمیان سے خارج ہو گئے، یعنی نکل گئے، چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، مغاضبا، غصے کی حالت میں، یعنی ناراض ہو کر چلے گئے ان کے درمیان سے۔ لہم ووعدہم بالعذاب بعد ثلاثین، اور ان کو بتا گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب مسلط ہوگا 3 دن کے بعد۔ فلما تحققوا، حقق یحقق، صرف یصرف سے جمع کا صیغہ ہے۔ فلما تحققوا منہ ذالک، جب ان کو اس بات، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کو اس بات کا یقین ہو گیا اور تحقیق ہو گئی ان کی، اور وعلموا، اور یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، عالم یعلم سے علموا، ان کو اندازہ ہو گیا، علم ہو گیا کہ ان النبی، کہ بے شک جو نبی ہے، لا یکذب، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ خرجوا الی الصحراء، یعنی ان کو جب اندازہ ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کہا ہے عذاب کے متعلق وہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو ان کو جب ہوش آیا، یعنی ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آئی، تو خرجوا، وہ نکل آئے، الی الصحراء، صحرا کی طرف نکل آئے، بستی سے باہر نکل گئے، باطفالہم وانعامہم ومواشیہم، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے مویشیوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر باہر نکل آئے۔ وفرقوا بین الامہات اولادہا، فرق یفرق، تفریق کر دینا، جدا کر دینا، انہوں نے الگ کر دیا، بین الامہات و اولادہا، ماؤں سے ان کے بچے الگ کر دیے۔ ثم تضرعوا الی اللہ، پھر عاجزی، انکساری، گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی حضور وہ گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ وجأروا الیہ، اور اللہ کی پناہ مانگنے لگے، یعنی اللہ کی حضور پناہ مانگنے لگے، معافی مانگنے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے۔ اور راغت الابل وفصانها، اونٹ اور اس کے بچوں، وخارت البقر واولادها، اور اسی طرح گائے اور اس کے بچے، وساغت الغنم وسخالها، اور بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے، سب کے سب جو تھے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑانے لگے، رو رو کر دعا کرنے لگے۔ تو فرفعہ اللہ عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو رفع کر دیا، اٹھا لیا، ٹال دیا عذاب کو۔ رفع یرفع کو میں اٹھا لینا، اللہ نے اٹھا لیا، ان کو رفع کر دیا ان سے عذاب کو۔ قال اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلو لا کانت قریۃ، کوئی بستی ایسی نہیں تھی، آمنت، جو ایمان لے آتے، فنفع، اور اس کا وہ نفع جانتے، یعنی کوئی بستی جن پر عذاب آئے تھے اگر وہ ان کا نفع جانتے اور ایمان لے آتے، ایمان ہوا ان کا ایمان، الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایمان کا نفع دیکھ کر کوئی بستی بھی کہ لوگ ایمان نہیں لائے سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔
لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، یعنی ایمان لے آئے اور توبہ کر لی، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو جو ذلیل کرنے والا عذاب تھا ان سے ہم نے اٹھا لیا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ان کو ٹھکانہ دے دیا ایک اچھا۔ تو یہ تو ان کے عذاب کو ٹالنے کی بات ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ابھی سفر پر ہیں۔ وَأَمَّا يُونُسَ علیہ السلام فَإِنَّهُ ذَهَبَ، یونس علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے، فراقیبہ مع قوم، ایک قوم کے ساتھ سوار ہو گئے، فی سفینۃ، ایک کشتی میں، تو ایک کشتی پر وہ سوار ہو گئے، فجنحت بہم، درمیان میں کشتی جا کر وہ نیچے جانے لگی، یعنی کہ ڈوبنے لگی، وخافوا ان یغرقوا، اور وہ سارے کے سارے جو کشتی والے تھے وہ خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ غرق ہو جائے، این یغرقوا، غرق یغرقوا، اور اس سے جمع کا صیغہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جو ہے وہ سفینہ کشتی غرق ہی نہ ہو جائے۔ تو کیا ہوا، فاقترعوا، انہوں نے قرہ نکالا، علی رجل، آدمی کا، یلقونہ من بینہم، تاکہ اس کو ڈال دیں اپنے درمیان میں سے، یعنی زمین اس کے سمندر کے اندر ڈال دیں، یتخففون منہ، تو اس سے ان کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، خفف یخفف، تخفیف ہو جائے۔ تو قرآن اندازی نکالی کہ جس کا قرہ نکلے گا اس کو اس کے اندر سمندر میں ڈال دیں کہ جس سے کشتی جو ہے وہ ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ فوقعت القرہ، جب قرہ نکالا گیا، علی یونس، وہ یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یلقوہ، ان کو ڈالنے کا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ، اللہ کے نبی نیک بندے ان کے نام پہ قرآن نکلے۔ ثم اعادوها، پھر انہوں نے اعادہ کیا، دوبارہ قرآن نکالا، فوقعت علیہ ایضا، پھر انہی کے نام پہ نکلا، فابوا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، ثم اعادوها، پھر انہوں نے دوبارہ تیسری مرتبہ نکالا، فوقعت علیہ ایضا، پھر انہی کے نام نکلا۔ تو جس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بیان کیا، فساہم فکان من المدحضین، تو یونس علیہ السلام ان کے قرہ میں شریک ہوئے، پس وہی ملزم ٹھہرے۔ تو اب جب 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، فوقعت القرۃ، یعنی ان کے نام قرہ نکلا، فقام یونس، یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے، وتجرد من ثیابہ، سمیٹا اپنے کپڑوں کو، ثم القى نفسه بالبحر، پھر اور اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ وقد ارسلہ اللہ سبحانہ، اسی دوران، ارسلہ یرسل کا مطلب بھیجنا، اللہ نے بھیجا سبحانہ وتعالی، حوتاً، ایک مچھلی کو، بہت بڑی مچھلی کو بھیجا، یشق البحار، جو سمندروں کو پھاڑتی ہوئی آئی، دریاؤں کو پھاڑتی ہوئی آئی، حتیٰ جاء، جہاں تک کہ وہ پہنچ گئی، فالتقم یونس حین القى نفسہ من السفینہ، اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا، جیسے ہی یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سفینہ سے چھلانگ لگائی، یعنی کہ اس میں نیچے سمندر کی طرف چھلانگ لگائی، تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا۔ فاوحى اللہ، تو اللہ نے اس کی طرف وحی بھیجی، الی ذالک الحوت، اس مچھلی کی طرف، بڑی مچھلی کی طرف یہ وحی کی، اللہ تاکلوا لہ لحما، خبردار حضرت یونس علیہ السلام کے گوشت کو نہیں کھانا، ولا تحشیما لہو عظمن، اور نہ ہی ان کی ہڈیوں کو توڑنا ہے، تو ان کو پناہ دینی ہے۔ تو یہ یونس علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک جو ہے وہ بالکل سیف رہے، اور کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوئی۔ جہاں پر ہر قسم کو اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا، پانی کا، رات کا، تو ہر قسم کے اندھیرے میں تو اللہ اگر چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو یہ ان کا معجزہ ہے۔ تو یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ انشاءاللہ اس پر ایک لیکچر اور ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ لیکچر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔